بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرس میں ایک انٹر کالج، اس انٹر کالج کے اندر شروع سے لے کر نرسری سے لے کر انٹر تک کی تعلیم، اس نرسری کالج کے اندر، اس انٹر کالج کے اندر ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی، فرسٹ کلاس کی بچی، تیسرے سال میں تھی تو نرسری، چوتھے سال میں تھی تو LKG، 5ویں سال میں آئی تو UKG اور 6 سال میں پہنچی تو فرسٹ میں۔ فرسٹ کلاس کی بچی 5-6 سال کی، صرف یہ ایک لڑکی پوری شلوار، پوری قمیص اور اسکارف سر کے بالوں سے ایسے پہن کر، وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں تو ایسے لگا لیتی ہیں، یہاں ٹانکا لگا لیا، کانٹا، بالکل اس طریقے سے گئی۔ اور ساری لڑکیاں اسکرٹ اور سینے کا اتنا حصے میں برا، بس یہ وہاں کی ڈریس، اس ڈریس میں وہاں پڑھائی ہوتی ہے، سب پڑھنے گئی۔ یہ جب 5 سال کی بچی شلوار قمیض اور اسکارف پہن کر جب گئی تو اس اسکول کی، اس انٹر کالج کی ہیڈ مسٹریس کرسچن تھی، اس نے اس لڑکی سے کہا یہ کیا پہن کے آ گئی ہو تم؟ نے کہا میرے مما نے پہنا دیا، ممی نے کہا یہ اسکول میں، یونیورسٹی میں یہاں کی یونیفارم چلے گی، تمہارے اماں کا ڈریس نہیں، کل سے وہی پہن کے آؤ جو یہاں کی بچیاں پہنتی ہیں، نہیں تو اسکول سے نکال دوں گی۔ یہ لڑکی روتے ہوئے اپنے گھر گئی۔ چھٹی ہونے کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا کیوں روتی ہو؟ اس نے پوری بات بتائی۔ ماں نے کہا بیٹی پہلے منہ ہاتھ دھلو اس کے بعد میں آؤ۔ سنسکار دیکھیے مائیں کون سی تھیں اور کس جگہ کی ماں، کس علاقے میں رہ رہی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اگر مولوی جرجیس کی آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو سنو اور اپنے گریبان چاک کر کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارو۔ دیکھو اس علاقے کی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کیا سنسکار دیے۔ کھانا نہ کھلایا، سو جاؤ بیٹی، رات میں سلایا، ہوم ورک کرایا، صبح ہو کر پھر اس نے وہی ڈریس پہنا دی، فل آستین، یہاں تک کپڑا، لمبی قمیص، لمبی شلوار، وہی اسکارف۔ 5 سال کی وہ بچی کہتی ہے ماں آج میری پٹائی لگ جائے گی، ہیڈ مسٹریس مجھے مارے گی۔ کہا بیٹی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں مار نہیں ڈالے گی میری بیٹی، میں نے تمہیں جو کپڑا پہنایا ہے یہ کپڑے سے میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تمہارا رب بہت خوش ہوتا ہے، یہ کپڑے تمہارے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب یہ بتاؤ تم اپنے اللہ کی بات مانو گی یا ہیڈ مسٹریس کی بات مانو گی؟ تربیت دیکھو 5 سال کی بچی کو کس طریقے سے سکھایا ماں نے۔ بیٹی کہتی نہیں ہم تو اپنے اللہ کی بات مانیں گے۔ وہ صحیح طور پہ جانتی بھی نہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کی طاقت کا حال کیا ہے، وہ قدرت کاملہ اس کی کیا ہے، وہ جانتی بھی نہیں۔ اتنا جانتی ہے کہ اللہ کوئی ہے۔ یہی ڈریس پہن کر پھر وہ جاتی ہے۔ ہیڈ مسٹریس جب اپنی گھنٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آتی ہے اور اس نے اس لڑکی کو دوسرے دن بیزی ڈریس میں دیکھا تو اس ہیڈ مسٹریس کو غصہ آ گیا، اس نے چھڑی اٹھائی اور بچی سے کہا ادھر آ۔ وہ آئی، ہاتھ پھیلا۔ اس ننھی سی 5 سال کی معصوم بچی نے اپنا ہاتھ پھیلایا کہ کل میں نے تجھے منع کیا تھا، آج پھر تو وہی کپڑا پہن کے آئی ہے، بول کیوں؟ بچی خاموش ہے۔ اس نے کہا ہاتھ پھیلاؤ، اس بچی نے ہاتھ پھیلا دیا اور تابڑ توڑ وہ ہیڈ مسٹریس اس بچی کو مارنے لگی۔ بچی ہاتھ بند کرتی، دوسرے ہاتھ میں مارتی، دوسرا ہاتھ بند کرتی، پھر پہلے ہاتھ میں مارتی، 8-10 چھڑیاں۔ بچی ہوتی ہے، بچی نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر لیے، کہتی ہے ہیڈ مسٹریس سے
سسٹر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہیں۔ ہیڈ مسٹریس سمجھ گئی اس بچی پر کسی کا پریشر ہے۔ کہا بیٹی اس کالج میں کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو تجھ کو مجبور کرتا ہے یہ کپڑا پہننے کے لیے؟ ہیڈ مسٹریس میں ہوں، کیا کوئی اور بھی تجھے پریشان کرتا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ پھر کون ہے؟ بتا۔ چھڑی اٹھائی، جب کوئی اور نہیں ہے تو کون ہے؟ تو نے کیا کہا کس کی بات مانوں کس کی نہیں؟ اس نے کہا ہے نا کوئی۔ کون؟ کہاں ہے؟ کون ہے؟ ماری دو چار چھڑی اور، بول کون؟ کہتی ہے میں، وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ میڈم وہ ہے میرا اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے پہنو، وہ گندے کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے گندے کپڑے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے گندے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ میڈم میرے اللہ نے یہ کپڑے غلط بتائے ہیں، میرے اللہ نے یہ کپڑے اچھے بتائے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ کپڑے پہنو گی تو تم جنت میں جاؤ گی، وہ کپڑے پہنو گی تو تم جہنم میں جاؤ گی۔ میں اس کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ وہ ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ لفظ اللہ اس کرسچن ہیڈ مسٹریس نے سنا، لفظ اللہ اس عیسائی ٹیچر نے سنا، کانپ گئی، تھرا گئی، لرزہ برندام ہو گئی، چھڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کہا بیٹی اپنی سیٹ پہ بیٹھو۔ جیسی وہ اپنی سیٹ پر لڑکی چلی گئی، یہ ٹیبل پہ گئی، میز پر بیٹھی، اس کو چکر آنے لگے۔ اس نے پرس اٹھایا اور ساری بچیوں کی چھٹی کر دی اور یہ خود اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس کے ہسبینڈ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں بہت بیمار ہوں، میں نے اسکول کی چھٹی کر دی، مجھے بلینکٹ دے دو، مجھے کمبل دے دو، مجھے آرام کر لینے دو، میرے سر میں درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ بلینکٹ اوڑھ کر وہ ہیڈ مسٹریس اپنے گھر میں لیٹ گئی۔ جب تک بلینکٹ کے اندر ہے وہ سوچ رہی ہے یا اللہ وہ ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی اپنے رب کو کتنا مانتی ہے، اپنے اللہ کو کتنا پہچانتی ہے، اپنے رب کی کتنی بات مانتی ہے۔ ایک میری عمر 26 سال کی ہے، میں لوگوں کی نظروں کی شکار بنی ہوں، کیا کون سی ڈریس پہن کے جاتی ہوں، ہزاروں درندے مجھے بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرے گرم گوشت کو نوچنا چاہتے ہیں، کتے میرے پیچھے میرے گوشت کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لڑکی کتنی اچھی ہے یہ سوچتی رہی اور پھر اسی میں شام ہو گئی، اس نے کھانا کھایا پھر لیٹ گئی، پوری رات بھی اسی طریقے سے سوچ کر گزاری، اور دوسرے دن جب اسکول جاتی ہے تو اس لڑکی کو اسی کپڑوں میں پھر دیکھتی ہے، آج اس کو کچھ نہیں بولتی۔ جب چھٹی ہو جاتی ہے تو اس بچی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے، مجھے تم اپنی ممی سے ملا دو۔ اب سنو رومال ہے، اب سنو، یہ ہیڈ مسٹریس اس بچی کے ساتھ اس کے گھر پہ جاتی ہے، اب اس کی ماں سے ملتی ہے۔ ماں نے کہا ماں سے آپ کی بچی ہے، اچھے سنسکار دیے، اچھی تہذیب دی۔ بات ہونے لگی، اس بچی کی ماں نے ناشتہ پانی کرایا، اس کو کھانا وانا کھلایا، اچھا ناشتہ کرایا۔ ہیڈ مسٹریس پوچھنے لگی یہ سب تعلیم ہمیں کہاں ملے گی؟ اس نے پورا قرآن انگلش میں جو ٹرانسلیٹ تھا دے دیا، لو میری بہن تم اس قرآن کو پڑھو تمہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہیڈ مسٹریس قرآن لے آئی، ہیڈ مسٹریس قرآن جب لے آئی اور قرآن کو پڑھنے لگی، اللہ کی قسم ابھی اس نے چند ہی دن قرآن پڑھا تھا۔ مسلمانوں شرم کرو، پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزر گئی لیکن اب یہ قرآن ترجمے سے پڑھنا نصیب نہیں ہوا، قرآن سمجھنا نصیب نہیں ہوا۔ رمضان میں پورے مہینے تراویح پڑھی لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اس ہیڈ مسٹریس نے، اس کرسچن نے
اس کے بعد اس نے دیکھا اسی قرآن میں سورہ مریم بھی ہے، وہ مریم جو عیسیٰ کی ماں ہے، اس نے کہا میرے عیسیٰ مسیح کی ماں مریم کا ذکر بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ اس نے سورہ مریم پڑھی، اس نے عورتوں کے حقوق پڑھے، چیخ اٹھی، کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پامال کیے ہیں؟ کون کہتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق چھینے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں تصور کرو، وہ 26 سال کی ہیڈ مسٹریس آدھا قرآن ہی پڑھ سکی تھی کہ اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، وہ مسلمان ہو گئی، اور اسی چھوٹی بچی کی ماں نے اس کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اب یہ ہیڈ مسٹریس جب اسلام میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئی، تو اب یہ بھی شلوار قمیص پہننا شروع کر دی اور نقاب لگانا شروع کر دی۔ جب نقاب لگا کر اسکول میں پڑھانے جانے لگی تو اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی نے اس کو نکال دیا۔ اب تم بگڑ گئی ہو۔ تعجب ہے، بڑا عجیب ہے، جو چڈی پہن کے گھومے وہ حقوق ہے، حقوق نسواں ہیں، عورتوں کے حقوق، اور جو اپنا جسم ڈھانک لے اس کو کہتے ہیں بگڑ گئی۔ اس سے بڑا گدھا کوئی ہوگا؟ الٹی کھوپڑی۔ مینجمنٹ کمیٹی نے جب اس کو نکالا تو اس نے بھی ہار نہیں مانی، مقدمہ دائر کر دیا کورٹ کے اندر۔ کئی سال مقدمہ چلا اور کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو یہ سنایا کہ ہر مرد کو، ہر عورت کو آزادی ہے، وہ کسی بھی مذہب کو سویکار کر سکتی ہے اور کسی بھی مذہب کے قوانین پر عمل کر سکتی ہے۔ اگر وہ برقع نقاب پہن کر کالج میں جا رہی ہے تو اسکول کا، کالج کا مینجمنٹ کمیٹی اس کو نہیں نکال سکتی ہے، یہ اس کا اپنا پرسنل حق ہے، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس کو دوبارہ نوکری دی گئی، دوبارہ بحال کیا گیا، اور پھر اس ایک عورت کی دعوت و تبلیغ سے آج پیرس کی اس یونیورسٹی کے اندر، اس کالج کے اندر آج 18 لیڈیز ٹیچر اسلام لا چکی ہیں۔ ایک چھوٹی سی 5 سال کی بچی 18 لیڈیز کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو یہ پیرس کا حال ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک پہنچ گئے۔ کم لوگوں میں اتنا صبر ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ایک شاباش دیجیے گا کہ آپ نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور سب خیریت؟ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ کچھ ویڈیوز ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔